بہن کی شادی سر پر تھی اور میں ایک اسٹور میں سیلز مین کا کام کرتا تھا۔ میں نے ان سے ایڈوانس کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور مجھے کام سے نکال دیا۔ میں نے یہ خبر اپنی ماں اور چھوٹی بہن سے چھپا لی۔ میں روز صبح سویرے ہی اٹھ کر کام کا بہانہ کر کے گھر سے نکل آتا۔ آج چوتھا دن تھا۔ میں سڑک کے کنارے پر غمزدہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت میرے سامنے ایک گاڑی رکی اور اس گاڑی میں بیٹھی عورت نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میں خوب سے لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے پیسوں کے لالچ میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہو جائے گی، کیونکہ ٹھیک ایک ماہ بعد میں برآمدے میں بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا جب اماں کمرے سے نکل کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اشرف، کچھ بندوبست کیا؟ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ نہ ہال بک کیا ہے اور نہ کھانا ہوا ہے، اور نہ ہی ڈنر سیٹ، کپڑے اور باقی دیگر سامان بھی۔ جہیز کا بھی کافی سامان ہے، فرنیچر تو تمہارے ماموں دے رہے ہیں، مگر الیکٹرانک کا سامان اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ تم اپنے مالک سے ایڈوانس کی بات کرو۔ جبکہ میں اماں کی بات سن کر فوراً بولا، مجھے نہیں لگتا کہ اماں کوئی بندوبست کر پاؤں گا۔ سیٹھ کافی غصے والا ہے اور کسی کو ادھار پر ایک چیز نہیں دیتا۔ ایڈوانس تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنے پرانے گاہک بھی 100 روپے دوبارہ ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، مگر وہ اللہ کا بندہ 1 روپے کا ادھار نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا تھا کہ ایک آدمی نے ایڈوانس مانگا تھا اور اسے کام سے نکال دیا۔ اگر مجھے بھی کام سے نکال دیا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میری بات سن کر میری اماں فوراً بولی، مگر بیٹا، تمہیں کچھ کرنا تو پڑے گا۔ تمہارے باپ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا تیسرا بھائی جو اس ذمہ داری کو اٹھائے۔ فرنیچر تمہارے ماموں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر سارے انتظامات تو ہمیں ہی کرنے ہیں۔ لڑکی کی شادی میں تمہیں پتہ ہے نا کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اور یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ میری اماں میرے پاس سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، تو عجیب باتیں کر رہا ہے، بلا وجہ تم غصہ دلا رہے ہو۔ میری امیدیں صرف تم سے ہیں۔ آج بہن کو رخصت کرو گے تو کل جب تمہاری بیٹی کا وقت آئے گا تب اللہ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم سمیٹ کر تھک جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے معلوم تھا وہ بے بس ہیں اور ابا اگر اس دنیا میں حیات ہوتے مجھے 1 روپے کی پرواہ نہیں ہوتی، سب چیزیں وہ خود سنبھال لیتے۔ اب مجھے ہی سب کرنا تھا، لیکن میں کیسے کرتا؟ ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ فی الحال میں اپنا کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ فوراً بولی، کھانا کھا کر جاؤ۔ میں تمہارا کھانا نہیں چھین رہی، بس تمہارے کان کھڑے کر رہی ہوں۔ جبکہ تم سنبھل جاؤ، اگر تم بہن کی شادی نہیں کرو گے تو یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اماں کی بات درست تھی، لیکن میں بہت لاچار تھا۔ چپ چاپ میں گھر سے نکل کر سیدھا اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ واقعی ہی میری بہن کی شادی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کس طرح گھر کا نظام چلاتا تھا یہ میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ میں ایک اسٹور پر سیلز مین تھا۔ مہینے کا بمشکل 20,000 روپے ملتا تھا، اور اگر میں مالک سے ایک بڑا ایڈوانس مانگتا اور وہ مجھے کبھی بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے بھی مجھے صرف 5 مہینے ہوئے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں اسٹور پر گیا۔ اسٹور کی سیٹنگ وغیرہ کی جا رہی تھی اور اسٹاف کو ڈیوٹی سمجھائی جا رہی تھی، جبکہ میں بھی ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ تمام لوگوں کی ڈیوٹی مل جانے کے بعد سب اپنی اپنی جگہوں پر گامزن ہو جاتے ہیں، مگر میرا دل بے حد اداس تھا۔ میں وہی کھڑا تھا۔ مینیجر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اشرف، تمہیں کام پر نہیں جانا؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں مالک سے ملوں گا، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ مینیجر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس آدمی سے کہہ دیتا ہوں، سب کے کام آتا ہے، میرے بھی کام آ جائے گا، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ مینیجر کو کہتا تو یقیناً وہ مجھے یہی سمجھاتا کہ مالک سے بات نہیں کرو، وہ تمہیں ایڈوانس پیسے نہیں دیں گے، نوکری سے نکال دیں گے، کیونکہ جاب پر رکھتے وقت اس آدمی نے مجھے یہی کہا تھا کہ پیسے صرف تمہیں سیلری ملے گی، اس سے زیادہ کی امید نہیں رکھنا۔ فی الحال میں نے بات گھما دی اور اپنی ڈیوٹی پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔
کچھ دیر بعد جب دوسرے اسٹاف ممبر کے ذریعے معلوم ہوا کہ مالک آ چکے ہیں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ میں اپنی جگہ پر دوسرے اسٹاف ممبر کھڑا کر کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ میں امید کرتا تھا کہ آج مجھے پیسے مل جائیں گے۔ بہن کا سامان لینا ہے اور بہت ضروری تھا۔ جہاں اس کا رشتہ ہوا تھا وہ کھانے پینے والے اچھے لوگ تھے۔ اگر اس جگہ میری بہن کی شادی ساتھ خیریت سے ہو جاتی تو وہ پرسکون زندگی گزارتی۔ جتنے سمجھوتے اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اب اس کی زندگی میں سکون آنا ہی چاہیے تھا۔ مالک کے آفس پہنچ کر میں نے گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر دروازے پر دستک دی۔ ہلکی دستک پر ہی اندر سے مجھے اجازت مل گئی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو نظر مالک پر گئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر جو کام کر رہے تھے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سوالیہ بولے، کیا ہوا، کون ہو تم؟ وہ اتنے مصروف انسان تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور سر جھکا کر بولا کہ مالک، میرا نام اشرف ہے، آپ کے ہی اسٹور پر کام کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھ کر میری ڈینٹل نکالی اور پھر سر ہلا کر بولے کہ کہو کیا کام ہے؟ جو بھی بات ہوتی ہے تم لوگ مینیجر سے کیا کرو۔ جبکہ میں فوراً بولا تھا کہ جی مینیجر سے بات کرنی تھی، لیکن میں نے پہلے آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا کیونکہ کام مجھے آپ سے ہے۔ میری بات سن کر اس آدمی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور سر ہلا کر بولا کہ کہو کیا بات ہے؟ اس آدمی کا سخت انداز دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، بلا وجہ کہیں میری نوکری بھی پر زوال نہ آ جائے، مگر فی الحال میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مالک، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، ابا اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے علاوہ گھر چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہن کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا، اگر آپ مجھے 2 لاکھ یا تک ایڈوانس دے دیں تو میں ہر مہینے 10,000 کٹوا کر تمام پیسے چکا دوں گا۔ میری بات سن کر مالک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ اسی لیے میں تم جیسے نیچ ذات کے لوگوں کو اپنے اسٹور پر کام پر نہیں رکھتا۔ پچھلی بار بھی تمہاری طرح ایک غریب لڑکا اس اسٹور پر کام کر رہا تھا، فوراً بھکاریوں کی طرح میرے پیسے مانگنے آ گیا۔ میں نے کیا کوئی بینک کھولا ہوا ہے جو میں تمہیں پیسے دے دوں؟ 2 لاکھ بولتے ہو، تمہاری زبان بھی نہیں مڑ رہی۔ کبھی زندگی میں 2 لاکھ روپے ایک ساتھ دیکھے بھی ہیں؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ آدمی مزید بولا، وہ روتا رہا، اور دروازہ، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تم جیسے لوگوں کو دوسرا موقع بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ آج تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، کل تم آنے والے گاہک سے پیسے مانگو گے۔ اس جاب سے میں تمہیں ابھی کے ابھی نکالتا ہوں۔ میرا پورا وجود کام کر رہ گیا۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کام کیا کروں گا؟ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا۔ میں فوراً ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ پیسے نہیں دیں لیکن مجھے کام سے مت نکالیں، اسی پیسوں کے ذریعے میرے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ میں غریب نہیں ہوں، میرے ابا کا بھی جنرل اسٹور تھا، بلکہ ہمارے 2 جنرل اسٹور تھے، مگر ابا کے مرنے کے بعد سب کچھ برباد ہو گیا۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، اگر آپ نے مجھے نکال دیا تو میرے گھر میں فاقے ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک بار پھر دھاڑ پڑا، جاؤ تم اور بھاڑ میں جاؤ، تمہارے گھر کے حالات یہاں سے جا رہے ہوں یا پھر میں گارڈ کو بلاؤں، میں نے تمہارا نام ابھی کے ابھی لسٹ سے کاٹ دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا پورا وجود کپ کپا آ گیا۔ میں ان کے آگے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا کے لیے مالک ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، ایمانداری سے کام کروں گا۔ آپ میرے بارے میں مینیجر سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنا ایماندار انسان ہوں، مگر انہوں نے لمحہ لگایا تھا اور مجھے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا۔ حالانکہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور نہ ہی میں دوبارہ آپ کو پریشان کروں گا، لیکن اس جیسے فرعون شخص نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور لمحہ لگایا تھا مجھے نوکری سے نکالنے میں۔ میں روتے روتے ان کے آفس سے باہر آیا تو فوراً ہی مینیجر میرے قریب آیا تھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ تم اندر کیوں گئے تھے؟ سب ٹھیک ہے؟ رو کیوں رہے ہو؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ مالک نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔
اگر انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ میں تو صرف اس سے ایڈوانس کی بات کرنے گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی مینیجر نے میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، صبح میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم مالک سے ملنا کیوں چاہتے ہو، مگر تم جیسے لوگوں کو ہم پر بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ اب انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہو، جاؤ اب یہاں سے، کیونکہ اس انسان کے سامنے اگر میں نے بھی تمہاری سفارش کی تو وہ مجھے بھی نکال دے گا۔ اس اسٹور میں کام کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ایک سیلز مین کو یہ 20,000 روپے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ آج کل سیلز مین کو صرف 5-10 ہزار دیے جاتے ہیں۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر رونے لگا تو اس نے مجھے صاف لہجے میں کہہ دیا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو یا پھر میں گارڈز کو بلاؤں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور مینیجر کو دیکھتے ہوئے بولا، اللہ آپ سے بھی پوچھے گا اور اس مالک سے بھی، جو ہم جیسے غریب ورکرز کی مدد کرنے کے بجائے ہم پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اسٹور سے باہر آ گیا۔ دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا، آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو اماں اور بہن سوال پوچھیں گی، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور اگر میں نے ان کو بتایا مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے تو وہ ٹوٹ جائیں گی اور میں ان کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے گھر میں خوشیاں آ رہی تھیں اور میں بلا وجہ خوشیوں میں بھنگ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں چپ چاپ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ جب مینیجر نے مجھے سمجھایا تھا تو اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آخر مجھے کیا پڑی تھی اس آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ میں اپنے دوستوں سے مدد کی اپیل کر لیتا، کسی کے پاس اپنے گھر کے کاغذات گروی کر کھا لیتا، لیکن نہیں، مجھے اپنا آپ ذلیل کروانا ہی تھا۔ کافی دیر تک میں گرمی میں فٹ پاتھ پر بیٹھا رہا اور پھر تھک ہار کر گھر کی طرف راہ لی تھی، مگر جاتے جاتے میں نے اپنے قدم موڑ لیے۔ گھر جانے کی میری ہمت ہی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر جاؤں گا تو مصیبت میرے گلے ہی پڑ جائے گی۔ میں چپ چاپ روڈ کے کنارے چلتے لگا اور جب اچانک میری نظر جھاڑو دینے والے آدمیوں پر گئی، نہ جانے میرے دل میں کیا سمایا کہ میں ان کے پاس چلا گیا تھا اور ایک آدمی سے اس کا حال احوال پوچھ کر اس کام کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ جب وہ فوراً بولا، بھائی ہم تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ کام کرتے ہیں، یہ کہہ کر لو کہ ہماری جاب گورنمنٹ ہے اور یہ جاب بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے تو تم پرائیویٹ ادارے میں جا کر اپنا نام لکھواؤ، جہاں تمہیں اس کام کے لیے اچھی رقم ملے گی اور سوسائٹی وغیرہ میں تمہیں بھیجا جائے گا۔ میں نے اس آدمی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کام بھی میرا نہیں تھا اور نہ ہی مجھ پر جچتا تھا۔ 1,000 روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے یہ تو خزانہ سے کم نہیں۔ اگر میں یہ کام بھی کرتا تو مجھے زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے مل جاتے۔ اس سے زیادہ ایک چپڑاسی کے پیسے ہوتے ہی کیا ہیں۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی تعلیم تھی۔ ابا کے 2 بڑے بڑے جنرل اسٹور تھے۔ مجھے کبھی فرق ہی نہیں پڑا کہ زندگی مجھ پر اتنی تنگ بھی ہو سکتی تھی۔ ابا کے مر جانے کے بعد قرض داروں نے ہماری جان عذاب ڈال دی۔ ابا کے قرض کے پیسے ہم نے دکان بیچ کر ادا کیے۔ اس کے علاوہ ہم نے کھا پی لیا۔ اس وجہ سے اب حالات کافی تنگ ہو گئے۔ اگر جس وقت قرض دار ہمارے سر پر کھڑے تھے میں تھوڑا مضبوط ہو کر کام کر کے ان کا پیسہ ادا کر دیتا تو آج میرے دوسرے دونوں جنرل اسٹور میرے ہاتھ میں ہوتے۔ یہی چیز سوچ کر مجھے بے حد افسوس ہونے لگا۔ میرے باپ کی زندگی میں میری بہن نے سکون کی زندگی گزاری ہے۔ کبھی اس کے سامنے کوئی تکلیف نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ عیش میں رہتی۔ ہر مہینے اس کے لیے نیا سوٹ آ رہا ہوتا، میک اپ کا سامان آتا، کبھی کوئی سامان، کبھی کسی چیز کی۔ اس پر اپنی تعلیم بھی ایک بڑے اسکول میں حاصل کی تھی، مگر جب سے ابا کا انتقال ہوا ہم کھانے کو ترس گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ابا کے بعد میں اتنا لاچار ہو جاؤں گا۔ ابا جب حیات تھے مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ اشرف اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، دکان پر آ کر بیٹھا کرو، کام کرو، تب ہی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ مگر میں ہمیشہ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا کہ نوکر ہیں اور کام کر لیں گے، مگر آج حالات اتنے پتلے ہو گئے کہ میں خود کو نوکر بن چکا تھا۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری دوپہر میں نے دھوپ میں ہی کاٹی تھی۔ بھوک بھی ستا رہی تھی، لیکن جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ جا کر میں کچھ کھا لیتا۔ ہمیں اسٹور پر ہی مالک کھانا کھلاتا تھا، اس لیے کبھی کھانے کا مسئلہ نہیں ہوا۔ شام 7 بجے میں گھر کے لیے راہ لی، حالانکہ 10 بجے میرے کام سے واپسی ہوتی تھی۔ شام 7 بجے تک میں نے بھوک کو برداشت کیا، لیکن اس کے بعد میری ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میرے لیے ایک بڑے جھٹکے جیسا تھا۔ میری بہن کے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا حال اتنا برا ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے جانا مجھے بے حد شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن مجبوری ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے پاس جانا پڑا۔ میری بہن کے سسرال والوں سے مل کر میں فوراً اپنے کمرے میں گیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ میری بہن کی ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم بھی آ گئے، اب آسانی سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں آئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے۔ ان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی تھی۔ جس انداز میں اس عورت نے مجھے مخاطب کیا تھا، یہ بات واضح تھی کہ یقیناً کوئی ڈیمانڈ کرنے والی ہے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری والدہ بولی، ہاں ہاں کہیں بہن، ہم سن رہے ہیں۔ میں دل کی دھڑکنیں مزید منتشر ہو گئیں اور وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہمیں معلوم ہے تم ہی اس گھر کے واحد مرد ہو، سارے انتظامات تمہارے ہی سر پر تو ہیں، بہتر ہے کہ یہ بات بھی میں تم ہی سے کروں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جہیز میں زیادہ خاص کچھ نہیں دے پاؤ گے۔ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ فرنیچر تمہارے ماموں دے رہے ہیں، تو یعنی تم لوگوں پر زیادہ دباؤ نہیں ہے۔ دراصل ہمارے یہاں ایک رسم ہوتی ہے، دولہے کو بائک یا گاڑی دی جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم دولہے کو گاڑی دو، تو کم از کم ایک بائک ہی تمہیں دے دینی چاہیے، ورنہ برادری میں ہمارے 2 ٹکے کی عزت رہ جائے گی۔ یہ بات میں شروع میں ہی کر لینی چاہیے تھی، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرا سارا سکون غارت ہو گیا۔ میں نے بے چین ہو کر اپنی ماں کو دیکھا تو وہ فوراً بولی، ہاں ہاں بہن، ہم کوشش کریں گے، مگر وعدہ نہیں کر سکتے، آپ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے۔ ابھی امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ان کا شوہر بولا، دیکھیں بہن، حالات تو سبھی کے خراب ہوتے ہیں، مگر یہی کچھ موقع ہوتا ہے جہاں رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گی تو آپ کی بیٹی کی ہی بات خراب ہوگی۔ ہمارا گھر تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن آنے والے کی زبانیں بند نہیں ہو سکتی۔ بلا وجہ آپ کی بیٹی کو تانے ملیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ یہ بھی میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہاں پر جہیز کا سامان خریدنے میں ہمیں اتنی پریشانی ہو رہی تھی، اب یہ سامنے سے بائک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ میرا دل کیا کہ ابھی رشتہ ختم کر دوں، لیکن اماں کا چہرہ دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ شادی میں 1 مہینہ رہ گیا تھا، پورے خاندان میں دعوت نامہ بھیجا جا چکا تھا، سب جگہ علم تھا کہ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، اسی لیے مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ امی نے بہت آسانی سے بات کو سنبھال لیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، مگر وعدہ نہیں کر سکتے، ہماری ابھی بہت سی تیاریاں باقی ہیں۔ مجھے تو حیرانگی اس بات کی تھی کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، ہماری زندگی کا ہر حال ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ بائک کی چاہ لے یہ دل پر بیٹھے ہیں۔ کافی دیر تک وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے رہے، کھانا وغیرہ کھا کر رات 10 بجے تک وہ گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی میری اماں رونا شروع ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، پہلی ہے حالات پیچیدہ ہیں، اب مزید ڈیمانڈ آ گئی، اور یہ ڈیمانڈ تو ہر حال میں پوری کرنی ہی پڑے گی۔ ان لوگوں نے جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ تو ہم سب دنیا دکھاوے کی خاطر کر رہے ہیں، مگر بائک ہمیں ہر قیمت پر دینی پڑے گی۔ اگر ہم نے بائک نہیں دی تو بلا وجہ یہ لوگ ہماری بہن کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے کہ اور پھر بعد میں یاد کر کے تانے دے دیے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو۔ اماں کی بات بالکل درست تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وقت اور تیزی سے گزرتا گیا۔ اگلی صبح میں نے ہمت کر کے اماں سے بات شروع کی کہ اماں، ایڈوانس کے پیسے ممکن نہیں ہوئے اور میری نوکری ابھی میں جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی اماں غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دھاڑتے ہوئے بولی، کیا کہوں میں تمہیں، کچھ نہیں کر رہے تم، صرف چولہا جلا دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، گھر کے 100 مسائل بھی ہوتے ہیں، تم اگر باپ کا کردار نہیں ادا کر سکتے تو کیا باہر کے لوگ کریں گے؟
تمہیں اگر پیسے نہیں لا سکتے تو پہلے بتا دیتے، کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا لیتی۔ تم نے آخری موقع پر اشرف مجھے دھوکہ دے دیا۔ امی کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولا، اماں میری بات تو سن لیں، میں خود پریشان ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ میں انہیں بتا دوں کہ میری نوکری چلی گئی ہے، مگر میں نے اپنے لبوں کو خاموش رکھا۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا تو یہ مزید ٹوٹ جاتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہو۔ ابا کی بات، میں نے ان کی طبیعت کو لے کر ہر وقت پریشان ہی رہتا تھا۔ میری بہن باہر آ گئی۔ اماں مزید مجھے سناتی اس سے پہلے ہی وہ اماں کو تھامتے ہوئے بولی، آپ کیوں اشرف بھائی کے پیچھے رہ گئی ہیں؟ وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، انہوں نے کہا ہے نا۔ اگر ایڈوانس کا بندوبست نہیں ہو رہا تو وہ بیچارے بھی کیا کریں؟ آپ بلا وجہ ان کو بھولے جا رہی ہیں۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہنیں بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، اور وہ واقعی ہی ایک ماں کی طرح مجھے سپورٹ کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں بھی غلط نہیں کہہ رہی، ان کی بات بھی درست ہے، مگر میں کیا کرتا؟ کافی پریشان تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی بہن کی شادی شاندار انداز میں کرتا، لیکن چاروں طرف سے غریبی ہی غریبی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ فی الحال جگہ جگہ کام تلاش کرتا ہوں، کیا پتہ کہیں اچھی نوکری مل جائے اور کوئی اچھا مالک بھی مل جائے جو مجھے ایڈوانس دے سکے، مگر آج تک نہ کبھی ایسا ہوا تھا اور نہ کچھ ہوگا۔ صرف ایک مہینے کام کر کے آپ کو اتنی بڑی رقم ادھار کے طور پر مل جائے، مگر میں نے امید نہیں چھوڑی تھی اور گھر سے نکل کر سیدھا انڈسٹریل ایریا کی جانب چل پڑا، جہاں سے مجھے نوکری مل سکتی تھی۔ میں سیدھا ایک بسکٹ کمپنی میں آیا، کام پتہ کیا، یہاں نوکری مل جائے۔ میں نے اپنی تمام پریشانیاں وہاں جا کر ٹھیکیدار کو بتائیں، مگر اس نے منع کر دیا کہ ہم اس طرح کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھتے، معذرت کے ساتھ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے ان کے سامنے اپنی تمام تکلیفیں بیان کی کہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، مجھے جہیز اکٹھا کرنا ہے، بہت پریشانیاں ہیں، خدا کے لیے مجھے نوکری پر رکھ لو۔ میرے پرانے سیٹ نے مجھے اسی وجہ سے کام نکال دیا کہ مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور فوراً ہی مجھے وہاں سے جانے کو بول دیا۔ مجھے اب احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنی پرانی نوکری کا حوالہ نہیں دینا، اور نہ ہی انہیں سچ بتانا ہے کہ مجھے نکالا کیوں گیا تھا۔ یقیناً یہ لوگ ایڈوانس پیسے کا سن کر گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اب رخ ایک اور کمپنی کی طرف کیا، مگر وہاں پر بھی مجھے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ حالانکہ میں نے ان سے چپراسی کی نوکری بھی مانگی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہاں پر باقاعدہ طور پر انٹرویوز ہوتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں کافی کمپنیوں میں گیا تھا، ہاتھ پاؤں جوڑ کر میں نے سماجت کی تھی مجھے ہیلپر کے طور پر رکھ لو، مگر نہ جانے کیوں میری زندگی میں کیا زوال آیا تھا کہ مجھے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تھک ہار کر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا اور اپنے اللہ سے دعائیں کرنے لگا تھا کہ کچھ اسباب بنا دے، میرے مولا میری مشکل آسان کر دے، کیونکہ اگر مجھے نوکری نہیں ملی تو میں کیا کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور مگر میری نوکری کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہر روز اب صبح گھر سے یہی بول کر نکل جاتا کہ اسٹور پر جا رہا ہوں، مگر چپ چاپ جا کر دھوپ میں فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا اور شام کے وقت گھر پر چلا آتا۔ یہ کام کرتے ہوئے مجھے 4 دن ہو گئے تھے اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت میں نے کس طرح گزارا ہے۔ سر پر بہن کی شادی تھی اور تمام ذمہ داریاں میرے سر پر تھیں، اور میرے پاس نہ نوکری تھی نہ پیسہ۔ جس طرح کے حالات ہو گئے تھے مجھے صرف رونا آ رہا تھا۔ میں بہت غمزدہ حالت پر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا کہ جب اچانک ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں تھوڑا گھبرا کر پیچھے ہوا تھا، ورنہ ٹائر میرے پاؤں پر چڑھ جاتا۔ میں ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا تھا کہ جب گاڑی کا شیشہ نیچے اترا اور سامنے ایک عورت نظر آئی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام اشرف ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ مگر میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اکثر اوقات ایسے ہی کیا جاتا ہے، گاڑیوں میں بٹھا کر لوگ لوٹ لیتے ہیں، اور میرے پاس صرف ایک موبائل فون کے اور چند پیسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ عورت اب گاڑی سے اتر کر آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ دیکھو میں کوئی چور لٹیری نہیں ہوں اور نہ ہی تم پر کوئی غلط الزام لگاؤں گی،
میں عزت دار عورت ہوں، گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں تمہاری ہر پریشانی سے واقف ہوں، تمہارے لیے ایک کام ہے، اگر کرو گے تو بڑا معاوضہ ملے گا۔ اس عورت کی بات سن کر چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کیسے جانتی ہے؟ میری بات سن کر وہ عورت بولی، تمہیں میں صرف میرا پورا سٹاف جانتا ہے، اگر گاڑی میں بیٹھو تمہارے لیے ایک بہت بڑی ڈیل ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگی تھی، مگر جتنے اخلاق سے وہ عورت بات کر رہی تھی میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کافی شاندار اور مہنگی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ عورت بھی اسٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے بولی، تم منزہ کے بھائی ہو نا، جس کی شادی ہونے والی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ عورت مزید بولی، میں اس کی اسکول کی پرنسپل ہوں جہاں تمہاری بہن تعلیم حاصل کرتی تھی۔ میں نے تمہیں وہیں دیکھا تھا، دراصل میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسے جیسے مجھے تمام باتیں بتاتی گئی میرا دم خشک ہوتا شروع ہو گیا۔ میں بے یقینی نظروں سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں مزید بولا، یہ تو آپ کی بیٹی کے ساتھ کھیلنا ہوا، میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، معذرت، میں چند پیسوں کی خاطر اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا۔ میری بات سن کر وہ عورت فوراً بولی، تمہیں اس کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، بس میری بات مان لو، تمہیں پیسوں میں تول دوں گی، تمہاری بہن کی شادی ہے اعلیٰ پیمانہ پر کروا دوں گی، تمہیں اچھی جاب دوں گی، تمہاری بہن کو بھر کر جہیز دوں گی، اور یہ بات بھی منظر عام پر نہیں آئے گی، بس ایک دفعہ میری مدد کر دو۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل کپ کپا اٹھا تھا، یہ کرنا کیا کہہ رہی ہے؟ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، معذرت لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اتنا بکا ہوا انسان نہیں ہوں، کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ ایسے کھیل نہیں سکتا، آپ کسی اور کو تلاش کر لیں۔ مگر اس عورت نے فوراً ہی میری کلائی تھام لی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ دیکھو، تم نہ اپنی بہن کو الیکٹرانک کا سامان دے سکتے ہو، نہ شادی کر سکتے ہو، اور نہ ہی لڑکے کو بائک دے سکتے ہو، لیکن اگر تم میری بات مان لیتے ہو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کر لوں گی، بولو منظور ہے؟ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے بولا، آپ کسی اور کو اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈیں، مجھے معاف کر دیں، میں ایسا گرا ہوا انسان نہیں ہوں، میں بھی بہن بیٹی والا ہوں، کل کو اللہ مجھے بھی بیٹی عطا کرے گا، اگر آج میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کھلواڑ کروں گا کل میری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں گاڑی سے اتر گیا، جبکہ وہ عورت فوراً ہی میرے پیچھے پیچھے آئی اور اپنا کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہارا دل چاہے تو تم اس نمبر پر کال کر لینا، تمہارے لیے ہر ٹائم موجود ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی بھی مرد ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں فوراً بولا، لیکن آپ مجھ پر بھروسہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ جبکہ اس عورت نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ میں نے دیکھا ہے تم جس طرح اپنی بہن کا خیال رکھتے ہو، اس کی حفاظت کرتے ہو، جو شخص اپنی بہن کے لیے ایسا کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کرے گا، اس لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا، باقی تمہاری اپنی رضامندی۔ کچھ وقت کی بات ہے، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا، جو تمہیں اچھا لگے وہی کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ عورت اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا اس عورت کی پشت پر دیکھتا رہا۔ کیا مجھے اس عورت کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ کئی سوال میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے اپنا سر جھٹکا اور چپ چاپ وہاں سے اپنے گھر کے لیے گامزن ہو گیا۔ دوپہر کے وقت میں گھر میں داخل ہوا تو میرے ماموں آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھتے ہی میں نے فوراً جا کر انہیں سلام کیا، مگر امی کا اترا ہوا چہرہ، بہن کی روئی روئی آنکھیں اور ماموں کا سخت انداز نہ جانے کیوں مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ماموں اللہ حافظ بول کر گھر سے چلے گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد تھی کہ بہن اچانک ہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ماں کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی، وہ بھی اپنا چہرہ ہاتھ میں چھپائے سسک کر رو رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارے ماموں تمہاری بہن کو فرنیچر نہیں دے رہے، اب وہ مزید پریشانیاں ہمارے سر پر آ گئی ہیں، کوئی انتظام نہیں ہو رہا، میں کیسے تمہاری بہن کو رخصت کروں گی؟ تمہاری باپ کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی اشرف، تم کچھ کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرا سہارا صرف تم ہو، اگر تم ہمارے لیے کچھ نہیں کرو گے
تو پھر کون کرے گا؟ تمہارے ماموں نے منع کر دیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ فرنیچر دے سکے۔ میں نے کہا کہ گھٹیا کوالٹی کا دے دو، مگر انہوں نے کہہ دیا کہ معذرت بہن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اماں کی بات سن کر میری ساری تھکن اتر گئی تھی۔ میں بے یقینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں اماں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماموں اس طرح آخری وقت پر ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ وہ منزہ کو فرنیچر دیں گے، مگر آخری موقع پر کیسے انکار کر رہے ہیں؟ انہوں نے جبکہ میری ماں روتے ہوئے بولی، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے ماموں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ ان کی باتیں سن کر میری بے چینی اب مزید بڑھ گئی تھی۔ میں خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا، آنکھوں سے بل آنسو بہہ رہے تھے۔ جب سے میں اپنے باپ کو کھویا تھا تب سے ہر چھوٹی بات پر میں رو رہا ہوتا تھا۔ کچھ دیر تک میں دروازے کے پاس ہی کھڑا روتا رہا، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس عورت کو فون کر دیا جس کے ساتھ آج میری پہلی ملاقات تھی۔ میری پہلی بیل پر ہی اس عورت نے فون ریسیو کر لیا اور فوراً بولی کہ تم آ جاؤ، میں نے نکاح کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ کیا اسے علم تھا کہ گھر جاتے ہی اسے ہاں کہہ دوں گا؟ مگر کیسے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً ہی اس عورت کے پیچھے بھیجے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا تھا۔ میں داخل ہوا تو سامنے ہی نکاح کا انتظام مکمل تھا۔ میری بہن کی شادی تھی، لیکن میں شادی کرنے لگا تھا۔ میں چپ چاپ اندر گیا، اور گھر نہیں بلکہ کوئی بنگلہ تھا، تو اس عورت نے مجھے بہت عزت دی اور اپنے بڑے سے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے اپنے بغل سے ایک لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے گردن گھمائی تو وہ بچوں کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ دماغی طور پر کمزور ہے۔ چپ چاپ آ کر وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف جھکی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تم میرے دلہے ہو، جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح شروع ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی تمام مہمان چلے گئے، جبکہ وہ عورت میری طرف پورے 50 لاکھ کا چیک بڑھاتے ہوئے بولی، صرف 3 دن، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس پیسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ چپ چاپ میں برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک میں نے اماں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ دراصل دوپہر میں آنے والی عورت میری بہن کی پرنسپل تھی، جس سے میرے اکثر بہن کو اسکول چھوڑنے آتے دیکھا تھا۔ جس طرح میں اپنی بہن کا خیال رکھتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا، اسی وجہ سے اس عورت نے مجھے منتخب کیا تھا۔ وہ لڑکی جس سے میرا نکاح ہوا تھا، دراصل اس کے ساتھ دماغ کا کچھ مسئلہ تھا۔ 2 دن بعد اس کا آپریشن تھا، لیکن وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ میرا نکاح پہلے کسی سے کروائیں، اس کے بعد میں آپریشن کروں گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس عورت کو میں نظر آیا۔ بدلے میں اس نے مجھے 50 لاکھ روپے دیے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو اگلے دن پیسے دے دیے تاکہ انتظام شروع کر سکے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، مگر میں کچھ نہیں بول پایا۔ 2 دن بعد مجھے اطلاع ملی تھی کہ اس لڑکی کا آپریشن ہو گیا ہے اور وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو گئی ہے۔ اس کے سر پر کوئی چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اس کی کوئی نس دب گئی تھی، جس کے باعث وہ بہکی حرکتیں کر رہی تھی، مگر اب وہ بہتر حالت میں تھی۔ لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے نکاح تو کیا تھا، مگر اس کی ناسمجھی میں کیا تھا۔ یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر میں نے اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ اب میں اسے طلاق دے دوں گا تو اس کی زندگی میں طلاق کا دھبا لگ جائے گا۔ یہ باتیں میری اپنے ذہن کی تھیں۔ تقریباً 2 ہفتے بعد اس عورت نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کیا تھا اور مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس عورت کے گھر پہنچی تو وہ لڑکی بہتر حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ سنجیدگی سے بولی کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، پیسوں کے بدلے اتنا گر سکتے ہو کہ ایک پاگل لڑکی کا ایسے فائدہ اٹھاؤ؟ جبکہ میں فوراً بولا کہ بخدا میں آپ کی والدہ کے ساتھ میرے ساتھ زبردستی کی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ میں آپ کی بے ہوشی کا انجیکشن ابھی میں
اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دراصل میں تمہیں پسند کرتی تھی، بالکل امی کی طرح میں نے بھی تمہیں مرزا کو چھوڑتے دیکھا تھا۔ جس طرح تم اپنی بہن کو پیار کرتے تھے، اسے پروٹیکٹ کرتے تھے، وہ سب چیزیں مجھے بہت پسند آئی تھیں۔ میں نے ہی امی سے کہا تھا کہ تمہیں میری زندگی میں شامل کر دیا جائے۔ پاگل پن میں بھی میں تمہیں ہی نہیں بھولی تھی۔ خیر، اب یہ تم پر ہے کہ تم میرے ساتھ نبھانا چاہتے ہو یا پھر طلاق دینا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا۔ جبکہ میں فوراً بولا، میں طلاق نہیں دینا چاہتا، میرا ضمیر اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ میرے رب کو طلاق کا عمل پسند نہیں۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں کہتا جا رہا تھا، یا پھر میرا رب مجھ سے کہلوا رہا تھا۔ وہ عورت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی ماں کو ڈائیورس پیپر بنانے سے منع کر دیا۔ میری بہن کی رخصتی کے بعد میں نے اپنی امی کو تمام حقیقت بتائی اور پھر وہ میرے ساتھ ان کے گھر معافی مانگنے کے لیے آئی تھی کہ میرے بیٹے نے اپنی بہن کی شادی کے لیے آپ کا فائدہ اٹھایا، مگر اس لڑکی نے تب بھی یہی کہا کہ نہیں، اس آدمی نے میرا فائدہ نہیں بلکہ میری مدد کی تھی۔ اگر اس وقت یہ مجھ سے نکاح نہیں کرتا، کبھی بھی آپریشن نہیں کرواتی، اور ہو سکتا تھا میں ساری زندگی کے لیے پاگل رہ جاتی۔ میں آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی ایسے بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ رامین کے آگے پیچھے صرف اس کی ماں تھی اور کوئی نہیں تھا۔ ساری جائیداد سب کچھ اسی کا تھا۔ میں نے کبھی اس کی جائیداد یا پیسے پر نظر نہیں رکھی تھی، مگر وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتی، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ایک ایسی بیوی ہے جو مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور مجھے محبت دیتی ہے۔ میں نے رامین کو باتوں ہی باتوں میں اس اسٹور کا بتایا جہاں سے مجھے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، جبکہ مرزا نے اپنی پوری سوچ لگا کر اس اسٹور کو بند کروا دیا۔ میں نے منع بھی کیا مگر وہ سن کر نہیں رہی۔ زندگی میں نے صرف ایک ہی سبق سیکھا، اگر آپ صبر کریں اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں تو وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اس رب نے مجھے ایک نیک ہمسفر بھی دیا، دولت بھی دی اور خوشیاں بھی دی۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کہانی آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔